بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم سامعین کرام، آج میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو ایک ایک انسان تک پہنچے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایک ایک انسان کے پاس جاتا اور ان سے گفتگو کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ محبت بھرا پیغام سب کو پہنچا دوں۔ گزارش ہے کہ پوری بات سماعت فرمائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، اور آج کل کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کتنی موتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے گھر، خاندان، رشتہ دار، دوست احباب میں سے کتنے ایسے تھے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، ان سے گفتگو کرتے تھے، ہم ان سے باتیں ہوتی تھی، اور مستقبل کے لیے پتہ نہ کیا کیا ہم پلاننگ کرتے تھے۔ آج کی حالت یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، اور وہاں پر پھر وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب اپنے اعمال کے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہوں گے اس دنیا میں جا کر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اچھے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ اس کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہے، جو برے ہیں اور دنیا سے چلے گئے تو بتائیے وہ ابھی کس حال میں ہوں گے اگر اللہ نے معاف نہیں کیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ بات سب تک پہنچے، ہندو مسلم سب تک یہ پہنچے، تمام انسانوں تک یہ بات پہنچے کہ میرے بھائیوں، جب ہم نے یہ بات مان لی ہے اور دل سے مان لی ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، انہوں نے جو راستہ بتا دیا ہے وہی کامیابی کا راستہ ہے، ہم اس بات کو دل سے مانتے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے؟ جو لوگ نہیں مانتے ہیں، جیسے ہمارے غیر مسلم بھائی نہیں مانتے ہیں، ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ بھی میرے انسانی بھائی ہیں، آپ بھی مان لیجئے اس بات کو۔ اس کے لیے بے شمار دلائل ہیں، بے شمار پروف ہیں، یعنی اتنے پروف ہیں کہ آپ شمار نہیں کر پائیں گے، آپ گن نہیں پائیں گے۔ وہ پروف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ انہی کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ کامیابی کے راستے نہیں ہیں، بلکہ دھوکے بازی کے راستے ہیں اور تباہی اور بربادی کے راستے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے گا، 5-10 سال کے لیے لگے گا کہ اس میں کامیابی ہے، لیکن حقیقی کامیابی اس میں نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ہی میں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچھ پریشانیاں ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اصل کامیابی اسی میں ہے۔ تو جب ہم سب اس بات کو مانتے ہیں تو پھر اس راستے پر چلتے کیوں نہیں ہیں؟ جب نماز کی بات آتی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تجارت میں لگے رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور روزے کی بات آتی ہے تو ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو بہانہ کرتے ہیں کہ دن بھر ہم کام کرتے ہیں تو کیسے روزہ رکھیں؟ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کیا کہ کام کرنے والے بھی لوگ ہیں؟ پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، قرآن میں کہا گیا کہ روزہ رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی تاکید فرماتے تھے۔ تو بتائیے کہ ہماری کامیابی کے لیے ہم زیادہ بہترین راستہ چن سکتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ پوری دنیا کو کامیابی کا راستہ دکھا دیں، اور ہمارے لیے وہ جتنا بہتر سوچے ہیں اور راستہ دکھا دیے ہیں اتنا ہم خود اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ تو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کرتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے بھی ہیں تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب داڑھی تھی تو کیا اس سے بہتر چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہم داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز کی تاکید کرتے تھے، ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال کرتے تھے اور اچھے اعمال کی تاکید کرتے تھے، سچائی کی تعلیم دیتے تھے، ہم کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں؟ میرے بزرگوں دوستوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات آپ آج سن رہے ہیں، آج ہی سے تبدیلی آنی چاہیے۔ میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس بات کو سنیں آج ہی سے تبدیلی آنی چاہیے کہ جب معلوم ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، تو آج سے ہم جو بھی کچھ کریں
اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ اس میں کامیابی کا راستہ کیا ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھائی جو ہمارے درمیان تھے، ابھی 5-10 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے وہ ہمارے پاس سے چلے گئے اور آخرت میں چلے گئے، قبر میں چلے گئے۔ بتائیے کہ ابھی ان کی حالت کیا ہوگی؟ ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ اگر اس طرح غفلت میں زندگی گزارتے رہیں تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ ہمارے بھائی دنیا میں جو بھی کچھ کرتے تھے سب کچھ تو یہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے، ایک دن ہم بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ اس لیے آج سے فکر کرنی ہے، آج ہی سے تیاری کرنی ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں کہ کمائی کے چکر میں، دولت کے چکر میں، مال و دولت کے چکر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آج ہی سے تبدیلی لانی ہے اور دینی تعلیم حاصل کرنا ہے اور پتہ لگانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 24 گھنٹے کے لیے، پوری زندگی کے لیے راستہ بتا کر چلے گئے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ 5-10 منٹ کے لیے راستہ بتائے ہیں۔ اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، چلنا پھرنا، بولنا، نہ بولنا، سونا، کسی سے گفتگو کرنا، کہیں جانا آنا، سفر کرنا، کہیں معاملات کرنا، تجارت کرنا، لین دین کرنا، ہر چیز کے لیے راستہ وہ بتا دیے ہیں۔ ہمیں اب ان راستوں کو معلوم کرنا ہے، قرآن حدیث میں پڑھنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو، پھر ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ روزہ رکھو، پھر ہم کیوں نہیں روزہ رکھتے ہیں؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ داڑھی رکھو، پھر ہم کیوں نہیں داڑھی رکھتے ہیں؟ کیا سماج کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے ہیں یا لوگوں کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا بس اسی کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو خوبصورتی نہیں ہوگی، یہ نہیں سوچنا ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے رسول مان لیا ہے، جب ان کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول آپ نے مان لیا ہے، جب مان لیا ہے کہ انہی کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، تو اب سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے انہی کے راستے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ شادی بیاہ بلکہ پوری زندگی انہی کے راستے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر دیکھیے کامیابی ملے گی۔ اگر ان کے مطابق آپ زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو بہت بڑی ناکامی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارا وہ بھائی جو ابھی تھا ہمارے ساتھ میں 10 دنوں پہلے چلا گیا یہاں سے، دنیا سے، اس کے ساتھ کیا گزرتا ہوگا؟ ہمارے تو بہت سے بھائی تھے، غیر مسلم بھی ہمارے بھائی تھے اور مسلمان بھی بھائی تھے۔ بتائیے جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور 10 دن پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا دوبارہ وہ آ سکتے ہیں دنیا میں؟ اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو دنیا میں تھے لیکن صحیح اعمال نہیں کرتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے آخرت میں، ان کا بھی کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن ہمیں کامیابی کا راستہ، کون سا راستہ ہے ہمارے لیے کامیابی کا راستہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیے وہی راستہ، اس پر چلنا ہے، آج ہی سے چلنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کامیابی کے لیے جو بھی راستے لوگ بتاتے ہیں اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیابی ہے، آپ چلنے لگتے ہیں۔ جب آپ کو اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ نبی کے راستے پہ کامیابی ہے، پھر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ میں امید رکھتا ہوں کہ آج ہی سے 24 گھنٹہ انشاءاللہ ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔